ایک بزنس مین تھے، تو انہوں نے بازار جا کے اپنی پسند کا ایک اونٹ خریدا اور اسے گھر لے آئے۔ گھر آ کے اپنے ملازم کو کہا کہ اس کی دیکھ بھال تمہارے ذمہ ہے۔ ملازم اس اونٹ کو جب اندر لے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جو کاٹھی ہے وہ بڑی خوبصورت سی ہے، تو اس نے کاٹھی کو ذرا اتار کے جو دیکھا تو اندر سے ایک تھیلی نکلی، جس تھیلی کے اندر کافی سارے ہیرے تھے۔ ملازم دوڑتا ہوا اپنے مالک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ صرف اونٹ ہی نہیں لائے، اس کے ساتھ اتنے زبردست ہیرے بھی آپ کو ملے ہیں۔ تو مالک، جو کہ کافی کاروباری آدمی تھا، یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بعض اوقات بہت ذہین ہوتے ہیں، ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، یہ جہاں سے میں لے کے آیا ہوں میں اسے واپس کرنے چلتا ہوں۔ تو ملازم نے اسے سمجھانا شروع کیا کہ یہ آپ کی قسمت کا ہے، آپ کے مقدر کا ہے، آپ نے وہاں سے اٹھائے تو نہیں، یہ تو اس کی کاٹھی کے ساتھ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، 100 دلائل دیے۔ لیکن جو مالک تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں، جب یہ ہمارے ہیں نہیں تو پھر ہمیں انہیں رکھنے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ واپس اونٹ کو لے کر اسی جگہ اسی بازار میں چلا گیا، اور وہاں جا کر جب اس نے دیکھا تو اس کا وہ مالک جس سے اس نے خریدا تھا وہ ملا نہیں۔ اس نے اسے بہت ڈھونڈا اور بالآخر وہ ایک جگہ سے اسے جا کے مل گیا۔ اس نے کہا کہ یہ اونٹ میں ابھی آپ سے لے کر گیا تھا، اور اس کے پاس سے، اس کی کاٹھی کے نیچے سے یہ تھیلی نکلی ہے جس کے اندر کافی سارے ہیرے ہیں، یہ امانت میں آپ کو لوٹانے آیا ہوں۔ اس پر جو مالک تھا جس سے اس نے خریدا تھا یہ اونٹ، وہ بہت خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ میں اس وقت سے بہت پریشان تھا، کیونکہ یہ میرے بڑے ہی قیمتی ہیرے تھے، میرا اثاثہ تھا ساری زندگی کا، جو اس تھیلی میں تھا، جو آپ کے ساتھ چلا گیا، اور مجھے آپ کا پتہ نہیں تھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، یا میرا اب آپ سے رابطہ کیسے ہوگا۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ نے مجھے یہ امانت لوٹائی ہے، اب میں اپنی خوشی سے آپ کو اس میں سے گفٹ کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی جو ہیرا آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں سے لے لیجئے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، اگر آپ نے میرا یہ مسئلہ حل کیا ہے تو میری خوشی کی خاطر آپ کو یہ ضرور کرنا ہوگا۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ فکر نہ کریں، میں نے پہلے ہی 2 ہیرے لے لیے ہیں۔ اس پر اس مالک کو اچانک بہت غصہ سا آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں جس شخص کو اتنا ایماندار سمجھ رہا تھا، اس نے اپنا حصہ پہلے ہی رکھ لیا ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے اعصاب پر قابو پایا، اپنے آپ کو کمپوز کیا، ضبط کیا، تھیلی کھولی، اور اس نے چونکہ کاؤنٹ کر رکھے تھے ہیرے، اس نے سارے کاؤنٹ کیے تو وہ پورے کے پورے تھے۔ وہ بڑی حیرانی سے ان صاحب کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ ہیرے تو بالکل پورے ہیں، تو آپ نے کون سے ہیرے رکھے ہیں؟ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ کے ان ہیروں کو لوٹا کر جو 2 ہیرے میرے حصے میں آئے ہیں، اس میں ایک ایمانداری کا ہیرا ہے اور ایک سیلف رسپیکٹ کا ہیرا۔ جی ہاں، جب ہم ایمانداری سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے حصے میں آتی ہے، ہمارا مقدر بنتی ہے، اور اسی طرح سے جو دوسری چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہماری سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، ہماری اپنی نظروں میں ہماری ملنے والی عزت۔ یہ وہ سب سے قیمتی شے ہے جو ہمیں باہر سے نہیں ملتی۔ بعض اوقات ہم دوسروں سے عزت پانے کی خواہش میں کوشش کرتے رہتے ہیں، تگ و دو کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے قیمتی دنیا کی عزت وہ ہے جو ہمیں دوسروں سے نہیں بلکہ اپنی نظروں سے ملتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو پیسہ ہے یہ بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے ہماری زندگی کے لیے، لیکن سب کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ سب سے زیادہ جو چیز خوشی دیتی ہے وہ ہماری ایمانداری اور ہماری اپنی نظروں میں بننے والی ہماری عزت ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی عزت میں اضافہ کر دے، اور آپ کو بہترین سیلف رسپیکٹ بھی عطا کرے اور سوشل رسپیکٹ بھی، اور اپنی نگاہ میں آپ کو ممتاز کر دے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔